بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ہاشم رضا ایک اچھا خاصا سوشل ایکٹیوسٹ، موٹیویشنل اسپیکر، چند سالوں کی زندگی گزارنے کے بعد، کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد، بیماری سے بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جاتے ہوئے دنیا کی حقیقت اور کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ وہ حقیقت جسے انسان آج کے دور میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ فخر دراصل ایک دھوکہ ہے۔ ہاشم رضا نے مختلف انٹرویوز میں کچھ باتیں کی جنہیں دیکھا جائے تو بہت بڑی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور انسان حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ہاشم رضا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ خود کو ہمیشہ اللہ کے سپرد کیے رکھو۔ پھر کہا کہ اگر آپ بستر پہ ہیں اور ہلنے کے بھی قابل نہیں تب بھی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا ہمیشہ شکر بجا لاتے رہیں۔ پھر کہا کہ اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں یا آپ تندرست ہیں، دونوں حالتوں میں لوگوں سے معافی طلب کرتے رہیں، نہ جانے کب زندگی آپ کو اس موڑ پہ لے آئے کہ آپ معافی مانگنے کے بھی قابل نہ رہیں۔ پھر کہا کہ آپ کا ہمیشہ ساتھ دینے والے آپ کے گھر والے ہیں، بالخصوص آپ کی والدہ، آپ کے والد، ان کی قدر کریں۔ پھر ایک اور جگہ پہ ہاشم رضا نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا سوائے چند لوگوں کے، اس لیے اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین کی قدر کریں، یہی آپ کا سرمایہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ارد گرد کے دوست ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، کم دوست رکھیں لیکن ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ کہا کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کریں، بالخصوص صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، جن چیزوں کو میں زندگی میں بہت اہم سمجھتا تھا اب پتہ چلا کہ ان کی کوئی وقت نہیں۔ پھر ایک اور انٹرویو میں ہاشم رضا نے کہا کہ زندگی کو بامقصد بنائیں اور ہر حالت سے سبق سیکھیں۔ پھر کہا کہ ایک یہ دھوکہ کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی، آپ اس دھوکے سے نکل آئیں۔ اور ہاشم رضا ایک جگہ پہ پھر کہتا ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اور دھوکہ سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ ہاشم رضا کہتے ہیں کہ میرے ملینز میں فالوورز ہیں، لیکن جب مجھے خون کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنے فالوورز سے خون کی اپیل کی تو گھر والوں کے علاوہ سب نے منہ موڑ لیا اور سب بھاگ گئے۔ پھر ہاشم رضا ایک آخری بات کہتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اس لیے اس چانس کی قدر کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر انسان کے پاس آج سانسیں بچی ہوئی ہیں اور یہ سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید قرآن نشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ میں موت سے غافل رہنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی عبرت ہے، کیونکہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے موت کا وعدہ بھی کیا ہے اور یہ بات صورت آ کر ہی رہے گی۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ موت کو کثرت سے یاد کرتے اور لوگوں کو اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی تلقین کیا کرتے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لقمہ گلے سے اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر حضور نے
فرمایا اے ابن آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ انسان صحت کی زندگی میں اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اس نے صحت مند رہنا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ کب اس کے اوپر بیماری غلبہ کر لے اور کب وہ قبر کے دہانے پہ پہنچ جائے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے، چمکدار تھے، وہ اپنی جوانوں پہ فخر کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہاں ہے وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے ارد گرد دیواریں بنا کے ان کو محفوظ کیا۔ پھر فرمایا کہاں ہیں وہ لڑائی کے میدان میں غالب آنے والے لوگ، زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا۔ اور کہا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے، جلدی کرو نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو۔ حضرت سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اپنی طویل صحت پہ دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی درازگی کے بارے میں سوچے تو سابقہ لذتیں بھول جائے۔ تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں، زیادہ دن گزارنے پہ اکڑتے ہو یا موت سے بے خوف ہو یا موت کے فرشتے پر تمہیں کوئی جرأت ہے۔ بے شک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہاری مالی ثروت اور تمہاری جماعت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سختیوں اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پہ بھی رحم فرمائے جو موت آنے سے پہلے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں ہر شخص کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سعودیہ میں کوئی شیخ بیمار ہو گیا، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، 2 دن وینٹیلیٹر پہ رہا۔ جب تیسرے دن وہاں سے چھٹی ہوئی تو 600 ریال اس کا بل بن گیا۔ جب اس شیخ نے بل دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں پہ کاؤنٹر پہ کھڑے شخص نے کہا کہ شیخ صاحب اگر آپ کے پاس بل نہیں ہے تو آپ چلے جائیں، ہم کسی فلاحی ادارے سے یہ بل پے کروا لیں گے۔ تو شیخ کہنے لگا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا 600 ریال بل بن گیا ہے اور یہ میں دے نہیں سکتا۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ وہ شیخ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے بمشکل مجھے 1 یا 2 دن سانسیں دی ہیں وینٹیلیٹر پہ، لیکن وہ میرا مالک مجھے کب سے سانسیں دے رہا ہے۔ آج میری عمر 60 برس کی ہو گئی، لیکن اس مالک لم یزل نے کبھی مجھ سے بل نہیں مانگا۔ اس مالک لم یزل نے مجھے ہمیشہ سانسیں دی اور میں نے پھر بھی اس کی نافرمانی کی۔ آج صحت ہے، اس کی قدر کریں، کل کو یہ صحت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور زندگی میں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کائنات سے بحالت ایمان صحیح عقیدہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔